اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز کرتے ہیں رب کریم کے بابرکت نام کے ساتھ جو ہر چیز پر قادر ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سی قومیں ایسی گزری ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے باعث ہلاک ہوئیں۔ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا۔ انہی قوموں میں سے ایک قوم ایسی بھی تھی جو اللہ کی نافرمانیوں، فحش کاریوں، ناپ تول میں کمی کرنا اور درختوں کی پوجا کرنے کی وجہ سے اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جہنم کا دروازہ کھول دیا اور یہ لوگ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ یہ دنیا کی تاریخ کی وہ واحد قوم ہے کہ جن پر ایک وقت میں بہت سے عذاب نازل ہوئے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ بدبخت قوم کون تھی اور یہ قوم ہر 3 ماہ کے بعد ایک خوبصورت لڑکی کو درخت کی خاطر کیوں ذبح کیا کرتی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کیا اور ان کا عبرتناک انجام ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی جس کا نام کنتورہ تھا، ان میں سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مدین تھا۔ مدین حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مدین میں آباد ہو گئے جہاں ان کی نسل خوب پھلی پھولی اور اسی وجہ سے مدین کی اولاد کو اہل مدین کہا جاتا تھا۔ پھر یہ نسل بڑھتے بڑھتے ایک قبیلے کی شکل اختیار کر گئی۔ جب یہ قبیلہ بڑا ہو گیا تو ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ شہری علاقے کو مدین پکارنے لگے جبکہ دیہاتی علاقے کو ایکا کہنے لگے۔ انہی لوگوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاحب ایکا کے نام سے کیا۔ ایکا کا مطلب سرسبز جھاڑیوں والے ہے۔ یہ علاقہ بہت ہی خوبصورت اور سرسبز و شاداب تھا۔ یہاں باغات اور درختوں کی کثرت تھی اور اگر کوئی اس علاقے کو دیکھ لیتا تو ایسا محسوس کرتا کہ یہ کوئی بستی نہیں بلکہ درختوں کا جھنڈ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے ایکا کا لفظ استعمال کیا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس بستی میں ایکا نام کا ایک درخت موجود تھا جس کی یہ قوم پوجا کیا کرتی تھی، اسی لیے اس قوم کا نام صاحب ایکا ہے۔ یہ قوم ایک مشہور شاہراہ پر آباد تھی۔ اس شاہراہ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امام مبین کہا، یعنی کھلی شاہراہ کہا ہے۔ یہ قوم امیر ترین قوم تھی اور دور دراز سے قافلے ان کی بستیوں میں آتے اور یہاں سے اپنے لیے پھل، سبزیاں اور اناج لے کر جایا کرتے تھے۔ اہل مدین کی بستی بہت خوبصورت تھی اور دور دراز سے لوگ ان کی بستیوں کو دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ قوم ایک بہت بڑی شاہراہ پر آباد تھی، اسی وجہ سے آنے جانے والے مسافر ان کی بستیوں کے قریب ضرور رکا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہاں کے لوگ تجارت سے وابستہ ہو گئے اور بہت زیادہ امیر ہو چکے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خوشحال ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم بن گئی اور دوسری قوموں کی طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے لگی۔ بتوں کی پوجا کرنے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ درختوں کی پوجا بھی کیا کرتے۔ یہی وہ قوم تھی جنہوں نے سب سے پہلے درختوں کی پوجا شروع کی۔ ان سے پہلے کسی قوم نے درختوں کی پوجا نہیں کی تھی۔ یہ لوگ ایکا نامی درخت کی پوجا کیا کرتے تھے اور اس درخت کو خوش کرنے کے لیے یہ ہر 3 ماہ کے بعد ایک خوبصورت نوجوان لڑکی کو ذبح کیا کرتے اور پھر اس لڑکی کے جسم کے تمام اعضاء کو کاٹ کر علیحدہ علیحدہ دفن کر دیا کرتے۔ یہ قوم اس درخت کو اپنا خدا مانتی تھی اور اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اگر ایکا نامی درخت کو خوش کرنے کے لیے لڑکی کی قربانی نہ دی گئی تو یہ درخت ہمارے کاروبار کو ختم کر دے گا۔ ان برائیوں کے ساتھ ساتھ اس قوم میں اور بھی بہت سی برائیاں پائی جاتی تھی، جن میں سے ایک برائی ناپ تول میں کمی کرنا تھا۔ یہ قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی اور یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرنے کے لیے اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو برہنہ کر کے کاروباری مراکز پر بٹھا دیا کرتے تھے۔ جب کوئی تاجر خرید و فروخت کے لیے یہاں آتا تو یہ عورتیں ان تاجروں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتی اور وہ ان کے ساتھ مصروف ہو جاتے۔ پھر یہ قوم ناپ تول میں کمی کیا کرتی اور بعض اوقات چیزوں کو بھی تبدیل کر دیا کرتے تھے۔ یہ قوم طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھی۔ پھر اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اہل مدین سے تعلق رکھتے تھے۔
حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 11 مرتبہ آیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم میں نبوت سے پہلے بھی ایک نیک شریف انسان کے طور پر مشہور تھے۔ جب آپ علیہ السلام کو نبوت ملی تو آپ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا لقب دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ لوگوں پر جادو ہو گیا ہو۔ لوگ اپنے تمام کام کاج چھوڑ کر آپ علیہ السلام کی باتیں سنتے۔ ان سب باتوں کے باوجود حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے چند لوگ ہی آپ پر ایمان لائے، اور یہ قوم آپ علیہ السلام کو جادوگر کہہ کر پکارتی اور آپ کو جھٹلاتی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اہل مدین کی طرف ان قوم میں سے حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو۔ بے شک میں تمہیں خوشحال دیکھ رہا ہوں، اور بے شک مجھے تم پر گھیر لینے والے عذاب کا ڈر ہے۔ جب آپ علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے اور برائیوں سے منع کرتے، یہ قوم آپ علیہ السلام کی ایک نہ سنتی، اور جب آپ علیہ السلام ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیتے اور بتوں کی پوجا سے منع کرتے تو یہ قوم کہتی کہ تمہاری نماز کیا تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں اور اپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل دخل نہ کریں۔ جب آپ علیہ السلام کی قوم آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہنے لگی، اس سب کے باوجود آپ علیہ السلام اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کی تبلیغ کرتے رہے۔ لیکن جب آپ کی قوم آپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود گناہوں سے باز نہ آئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے سے پہلے قوموں پر نازل ہونے والے عذابوں کا ذکر کر کے اپنی قوم کو اللہ سے ڈرانے کی کوشش کی، اور آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر تم لوگوں نے اللہ کی نافرمانی جاری رکھی اور میرا کہنا نہ مانا تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر آیا۔ آپ علیہ السلام کی باتیں سن کر آپ کی قوم آپ سے تنگ آ گئی اور آپ علیہ السلام کے خلاف ہو گئی، آپ کو ڈرانے اور دھمکانے لگے کہ تم ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ اور بتوں کی پوجا کرو، ورنہ یہاں سے نکل جاؤ، اور کہنے لگے اگر تمہارا قبیلہ اتنا بڑا نہ ہوتا تو ہم تم کو دیکھتے کہ تم ہمیں دین کی دعوت کیسے دیتے ہو، ہم تم کو سنسار کر دیتے اور تمہیں قتل کر دیتے۔ جب آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو ہر طرح سے سمجھا کر دیکھ لیا اور آپ کو یقین ہو گیا کہ اب یہ قوم راہ راست پر نہیں آئے گی، پھر آپ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے راستے پر چلو اور میں اپنے طریقے پر چلتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ کون غلط ہے اور کون صحیح ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اے ہمارے رب، ہم میں اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو آخری مرتبہ سمجھانے کی کوشش کی، مگر یہ قوم نافرمان رہی، اور حضرت شعیب علیہ السلام سے کہنے لگی، اگر تم اللہ کے سچے نبی ہو تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا کر ہم کو ہلاک کر دو، اور آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اس عذاب کو لے آؤ جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔ پھر جب یہ قوم باز نہ آئی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کو خود ہی دعوت دینے لگی، پھر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ان پر نازل ہو گیا۔ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جہنم کا دروازہ کھول دیا، جس کی وجہ سے ان کی بستیوں میں شدید گرمی اور حرارت بڑھ گئی اور بستی والوں کا دم گھٹنے لگا۔ یہ لوگ ادھر ادھر اپنے بچاؤ کی کوشش کرنے کے لیے بھاگنے لگے اور گرمی سے بچنے کے لیے اپنے سروں پر پانی ڈالنے لگے۔ پھر اس قوم کے جسم جہنم کی گرمی کی طرح جھلسنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا بھیجا، اس بادل کے سائے میں ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ یہ بادل دیکھ کر ساری قوم کے لوگ اس بادل کے سائے کے نیچے جمع ہو گئے، تو پھر ایک زوردار چیخ کی آواز آئی اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر آگ کے گولے برسائے، اور پھر اس کے بعد زلزلے کا عذاب بھی بھیج دیا گیا۔ اس قوم پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ساتھ متعدد عذاب نازل ہوئے، اور یہ لوگ ان عذاب میں مبتلا ہو کر دردناک طریقے سے تڑپ کر ہلاک ہو گئے، اور یہ قوم رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئی۔ لیکن حضرت شعیب علیہ السلام اور وہ لوگ جو آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ اس سے محفوظ رہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام شباب نامی علاقے میں تشریف لے گئے، اور باقی تمام عمر آپ علیہ السلام نے وہیں بسر کی۔